عیسیٰ بھی پیچھے سی یار موسیٰ بھی پیچھے سی جڑے ماں دی گود وچ نبی سن نا یہ دوویں مقتدی سن تے میرا نبی امام سی وہ پھر میرا حاجر جاتی تے سارے بندے ستے سن اللہ نے اگے ایک دن مقرر کیتا ہے حضرت عیسیٰ نو بٹھا چھڑیا اتھے اس دن واسطے حضرت عیسیٰ پہ اڈیک دن انتظار پہ کر دینے کدوں جانا ہے انہاں ادھن ہی آنا ہے جدن محمد مہدی آئے بولو بولو میرے نام بولو لوگ سمجھتے نہیں آتے ہیں سار حضرت مہدی نے تلوار تیز کیتی انہیں تے بندے مارنے شروع کر خدا دا نا جی پہلا انہیں آ کے نماز پڑھنی جی ہاں نماز سکھ لو خدا دا نا کہ امام کو نہیں سکھنی جی نماز پہلا پڑھنی نے تے حضرت عیسیٰ بھی آنا ہے تے حضرت عیسیٰ نو فرمانا نے کہ نماز پڑھاؤ تو سا میرے لوگ ویکھیا تے ملاد ہونا کون پوچھن گے امام مہدی کنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ نماز پڑھاؤ وہ منہ والوں پہ کیا کھڑیں گے میں تو کوئی نہیں سنیا بھائی کیا بات میں نہ عالم دین بیٹھے نے نماز پڑھا دے عالم دین بیٹھے نے نماز پڑھا دے یہ دوویں جڑے علماء ساڑھے کو اس ویلے موجود نے یہی پڑھا دے نے جنازے بھی تے نماز بھی تے جمعہ بھی تو اڈا کی خیال ہے مثلا خامنائی صاحب آ جان تے او آ کے آکھن کے آؤ نماز پڑھاؤ ملک صاحب پڑھاؤ شاید تسی پڑھاؤ یہ آکھن کے اسی حالانکہ روز پڑھا دے نے یہ دا مطلب ہے کوئی وڈی ہستی کوئی وڈا جدو بندہ آندا ہے او تو بندہ ایک باری آندا ہے کہ میں تواڈے ہوندیاں تواڈے اے صدقے جاواں تواڈے ہوندیاں میں قرآن میرے سامنے علماء شیعہ سنی متفق نے کہ حضرت عیسیٰ نے آکھنا ہے تواڈے ہوندیاں میں وہ آکھن گے تو ابن مریم ہے عیسیٰ فرمان گے تو ابن زہرا ہے اور زہرا مصطفیٰ کی بیٹی ہے اللہ پیچھے کھلار کے عیسیٰ نو اگے کھلار کے مہدی نو پورے جہان نو دسے گا اے جدیاں بچیاں آگے نبی نہیں کھلون دے وہ تو آٹے جیسا کیسے ہو جائے گا تو آٹی کیا کہنے لو جی آخری گل سنو یہودی بھی موجود سن عیسائی بھی موجود سن میلاد ہو گیا ربیع الاول جی ایک فجر نو سرکار دا 12 نو پامے 17 نو 2 نو بھی لکھیا شبلی نعمانی نے 9 نو بھی لکھیا تاریخ نے اس گل دی پریشانی چھڑ دیو جدوں حضور آئے نصر کی فجر اڑے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گودے اور یارہ حضرت حلیمہ نو رضی اللہ عنہ دیو آمنہ نا سلام اللہ علیہ دی بندہ نا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گودے سرکار تشریف لے آئے آخری جملہ پڑھ رہے ہیں ایک یہودی ہے میں یہودوں نے سارا پڑھ گیا یجدونہ بے لکھا ہوا ہاں شکر ہے یاد ہے لکھا ہوا جنہوں نے لکھا ہوا پایا تھا نا آخری جملہ میلاد دا خدا دی قسم علماء دی مورے سروایت جڑی میں پڑھنے لگا بہت بڑا عالم دین جو مکے میں رہتا تھا اور یہود کا سب سے بڑا عالم تھا جو ہی سرکار اس دنیا میں تشریف لائے سیدہ طیبہ کی گود میں وہ عالم مکے کے بازاروں میں دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی بچہ آیا تسانے توجہ فرمائیں تمہارے گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جی نہیں اگے تمہارے گھر میں گھروں بندہ نکلیا تو اڈے والے کوئی بچہ پیدا انہیں کہا نہیں کسی نے سنیا جے نہیں وجہ انہیں کہا چھڈو اگے پورے مکے چ پہ بھجدا سی انہوں کسے دسیا آؤ جڑا دروازہ نا ہاشمیاں دا او دے بچوں جننے لوگ میں باہر آؤں دے ویکھے نے مسکراندے ویکھے نے ممکن اس گھر کوئی خوشخبری ہے اس گھر میں کوئی خوشخبری ہے اس گھر میں کوئی خوشخبری ہے اور بشر المومنین خوشخبری ہوتی ہے مومنوں کے لیے مان کوئی مومن تھے چلو وہ دروازے کیا آیا اس دروازہ کھٹکھٹایا جدو میں وضو کرن پہ جاندہ سا ادو یاسین قادری صاحب اسے شخصیت دا ذکر کر رہا سن جتھے میں مکان لگا
وہ آ ہی جانی ہے شخصیت، میلاد پڑھیا جائے تو وہ ذکر نہ آئے، کئی بندے وہ دی وجہ تو میلاد ہی نہیں پڑھتے۔ سیالکوٹ دا جدوں ذکر آئے گا علامہ اقبال دا آئے گا، جدوں سیالکوٹ دا ذکر آئے گا علامہ اقبال دا بھائی آنا ہے، آنا ہے، جنہوں علامہ اقبال دی تکلیف بھی ہے تاں بھی آنا ہے، آنا تو ہے نا، کی کریے بس ٹھیک آنا ہی آنا، آ گیا جی ذکر۔ وہ آندہ میں نے دروازہ ہاشمیوں کا کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بزرگ برآمد ہوئے جن کے سر پہ سفید رنگ کی پگڑی تھی۔ میں انہوں پوچھا، میں کہا جی آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں ہاں۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ دے چہرے تو سرخی آئی۔ انہیں کہا کون؟ انہیں کہا میرا بیٹا۔ وہ تھوڑا جانج دیکھا تو بے کے کہنے لگا آپ کا بیٹا؟ فرمایا میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو سمجھ آگئی یہ کون سی؟ شکریہ شکریہ، کون سا؟ جناب ابو طالب۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، ابھی ابھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کیوں آپ کدھر آئے؟ او کیا سید بطحا، بکیر ابراہیم، سلالہ اسماعیل، متولی کعبہ، کیا ایک مرتبہ آپ وہ بچہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ آخری جملہ فرماندے نے کیوں نہیں؟ اندر گئے، سرکار نو لے کے آئے، اتنے کپڑا سی سفید، حضور نے پردہ ہٹایا، اس چہرہ مقدس ویکھیا، آنجس ویکھیا، جیڑی وہ دے چہرے تے سرخی دوڑی ہے، وہ میری خطابت کمزور ہے کہ میں وہ بیان کر سکاں جو کتاب جو لکھے۔ وہ سا کیا ہے بزرگ، جس طرح تو نے اس کا چہرہ مجھے دکھایا ہے، کیا دونوں شانوں کے درمیان، آئے آخری جملہ، تو تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے مجھے اس کی پشت دکھا سکتا ہے؟ ابو طالب فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہن میں کی کراں؟ حضرت ابو طالب نے پھر سرکار دو عالم نو ایتھے چکے، اے آنج مونڈے نہ لائیے بچہ تے پچھلی کنڈ تاں ہی نظر آؤندی ہیں۔ یہ مطلب ہے جننے بندے آنج چک دے ہو نا بچیاں نو، ابو طالب دی سنت سے حضرت ابو طالب نے پشت حضر کی تھی، نال لایا تے اے جڑا کپڑا نا جی گردن تو تھوڑا جا تھلے ہٹایا، دو شانیاں دے درمیان یہودی عالم دی نظر پئی تے میں میلاد پڑھ لیا۔ اس آکھیا کہ یہ سنو تے میں نو اجازت دے دیو، 1 گھنٹہ 15 منٹ میں نو ہو چکے نے، یار زندہ صحبت باقی، میں علماء کو لکھ کے رکھیا ہے جملہ، اس پشت مہر نبوت نو بیکھیا، وہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یوں ہی اس نے لکھا ہوا جو پایا تھا اس کے عین مطابق دیکھا تو اس کی ایک آواز آئی، وہ مکے کی گلیوں میں بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ھذا نبی ھذہ الامہ، ھذا نبی ھذہ الامہ، یہی اس امت کا نبی ہے، یہی اس امت کا نبی ہے۔ اور جس کو یہودی ماں کی گود میں نبی مان جائے، تیرا 40 سال کے بعد ماننا توہین اسلام ہے۔ وآخر دعوانا